کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے، مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا، 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی، کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ مارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جلدی جلدی موت دے، میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں۔ تمنا کرو موت کی، موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے، لیکن تمنا کی جا سکتی اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا، آپ تو گمراہ ہیں۔ آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا منصور کی جیل کے اندر زبردستی، اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا، ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے تو میں آپ کو زہر دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اہل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا۔ پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تم ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہو۔ اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا، یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا۔ جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں، الامان والحفیظ، انہی کے شاگرد، اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے۔ امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے، ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کی۔ یہ صرف فرق ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس حق کو قبول کیا، ورنہ انہی چوزن پیپلز میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں ثابت سبت۔ ثابت سبت کون تھے؟ وہ یہودی تھے نا، جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی۔ تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر، یوشع ابن نون، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے، مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا، 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی، کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ مارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جلدی جلدی موت دے، میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں۔ تمنا کرو موت کی، موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے، لیکن تمنا کی جا سکتی اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا، آپ تو گمراہ ہیں۔ آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا منصور کی جیل کے اندر زبردستی، اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا، ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے تو
میں آپ کو زہر دے دوں گا. وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا, اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں, آپ اہل ہیں. تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا. پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تم ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہو. اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا, یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا. جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں, علمان والحفیظ, انہی کے شاگرد, اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے. امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے, ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے کر رہے ہو اس طریقے سے. ٹھیک ہے, وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈکلیئر کیا جائے گا نا, رحمانی خواب تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشف المحجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے, وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے. ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی, یہ ہے اصل میں شیطنت. وہ خواب کیا جی, کشف المحجوب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے, نبی اسلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں, استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ, ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں. تو اٹھے, ڈر گئے. ابن سیرین اپنے دوست سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے, آپ نبی اسلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے. اس پہ میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا, اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیس کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا. ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے. ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا, برزخی ہے لیکن جسم اپنی جگہ سلامت ہے, وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے. بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریباً 70 ایئرز کے بعد نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا. آپ نے خواب گھڑنا تھا, ہم آپ کو گھڑنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. سر ہم انجینئر ہیں, انجینئرنگ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع فرما رہے ہیں, آپ کا عصا مبارک جمع فرما رہے ہیں, آپ کے کپڑے جمع فرما رہے ہیں, اور اس کی تعبیر آپ یہ کر دیتے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اتنا گستاخانہ خواب آپ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ جب آپ بیان کریں گے تو ہم غبار نہیں نکال رہے سر, ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. غبار تو آپ کے بزرگ دین کے اوپر ڈال کے گئے ہیں, اور جو آج تک کشف المحجوب چھاپ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے بابے نے لکھا ہوگا, لیکن چھاپنے والے کو تو کہیں گے بابے نے لکھا یا نہیں لکھا, تم تو لکھنا بند کرو. رہا وہ جو مسند احمد سے خواب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے, دیکھیں نا بابوں کا دفاع اپنے بابے سارے پہن دی چنگے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, اسلامی بہن کا ہی سوال ہے نا. تسی بھی تو اپنے بابے کا دفاع کس طرح کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ, وہ حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد, یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے, عبداللہ ابن عباس نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ گرد ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, پرانگدہ حالت ہے. پرانگدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ پڑی ہوئی, پریشان, اور نہ کو مطلب کاٹ لینا. ٹھیک ہے, سوچتا جو شستہ اردو ہے وہ بھی سیکھے. اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے, اور ابن عباس کہتے ہیں میرے باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. وہ گھبرا کے اٹھے, انہوں نے وہ دن اور تاریخ 10 محرم 61 ہجری کی نوٹ کر لی, اور ظاہر اس وقت کوئی کیبل نیٹ ورک یا انٹرنیٹ تو نہیں تھا. کئی ہفتوں کے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن نبی علیہ السلام نے جو خواب میں نظر آئے تھے ابن عباس کو, سیدنا حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا, والعیاذ باللہ تعالی. تو اس خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواب میں گستاخی, اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے سر. اس طرح کی تو باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ منی لگ جاتی تھی تو میں اس منی کو دھو دیتی تھی, اور گیلی حالت میں وہ چادر اوڑھ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جایا کرتے تھے. وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یعنی منی وغیرہ دھو دیں کپڑے سے تو اس کے بعد اس کا خشک ہونا اس کے پاک ہونے کے لیے شرط نہیں ہے, گیلی حالت میں ہی پاک تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا یہ سیدہ عائشہ نے کوئی توہین کر دیا؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے جو بیان کیا ہے, تو یہ گندگی دور کی نا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت تھی جب مدینہ شریف کی بات آتا آپ اپنی سواری تیز دوڑاتے تھے. وہ تیز دوڑائی تو وہ ٹھوکر کھا گئی, نبی علیہ السلام سیدہ صفیہ سمیت گر گئے, کپڑے وغیرہ جھاڑے, مٹی میں گرے, پھر دوبارہ سے سوار ہوئے. اب مٹی تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ اس وقت بھی لگی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بال بکھرے ہونا
یعنی یہ آپ کی پریشانی کی علامت تھی. کسی کے بال بکھرے ہونا اس کی کوئی گستاخی تو نہیں ہے نا, یا اس کے جسم پہ بٹی لگانا اس کی گستاخی تو نہیں, وہ تو عام حالت میں بھی ہو جایا کرتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی ہڈیاں قبر سے سمیٹ رہے ہیں, اور اس میں الفاظ ہے ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. اور یہی واقعہ جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے نقل کیا, وہاں جو ترجمہ کرنے والے نا ایڈی اوکھی اردو لائی, استخوان مبارک سمیٹ رہے ہیں. استخوانی نظام ہوتا ہے نا, یہ عربی میں کہتے ہیں ڈھانچے کو. انہیں کہا میں ہڈیاں لکھیا تھا کدھر میرے ہی نہ کوئی کٹ دے. سر تواڈا تے وہ کرن گے ان لوگ اللہ دے فضل نال. اور مجھے ایک بھائی بتا رہے کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں, وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں, اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے, میں ایک کو کھول رہا ہوں, دوسرے کو کھول رہا ہوں, تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تانوں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر تو نہیں سٹیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تے واقعی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے, تو بیچ رہے کیوں ہے ان تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا, اتنے ہی ڈرے ہوئے, لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر, کہانیاں چل رہی ہیں, ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے تو سر اب جو کچھ اس میڈیا کی برکت سے اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا سر کہ منو پتہ نہیں سی لگا. سر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ تو توڑ پہنچا کے آواں گے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو سورۃ الانفال میں, اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پہ یہ آیت آتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہلاک ہو تو صحیح طریقے سے ہلاک ہو, کیونکہ گستاخوں سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی, اس کا اظہار, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہم اثر باقی مسلمان اور مومنین, ان کی گواہیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں. اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں, یہ اکثر کرتا ہوں, بعض لوگ شاید اس کو مذاق سمجھتے ہیں, آپ لوگ تحقیق بھی کر کے دیکھ لیں. میں تو 15-20 سال سے اسی میدان میں ہوں. انشاءاللہ آج کا بھی جو لیکچر ایڈریس ہونے چاہ رہا ہے, نہ کسی بک میں اور نہ کسی ویڈیو لیکچر میں کسی نے اس انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کیا ہے. یہ دعویٰ نہیں, انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے دوران اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں, جو 3 بڑے بڑے پوائنٹس پر مشتمل ہے. پوائنٹ نمبر 1, چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے, لہذا قرآن پاک کی آیات میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اس میں سے. ویسے بھی بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب میں, اور اشارتاً سورہ التوبہ میں غار ثور والے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈائریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشارتاً موجود نہیں. لیکن جہاں تک قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے, تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں, اور پرٹیکولر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں, جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا, یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بینچ مارک صلح حدیبیہ ہے اس سے پہلے اسلام قبول کیا, یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ اکرام کی, ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں. تو میں اشارتاً ان 3 آیات کا ذکر کر دیتا ہوں, گھر جا کر خود پڑھ لیجئے گا. پہلی آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18, دوسری سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29, وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ والی آیت. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہیں. اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر. اور تیسرا مقام سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 ہے, 100 نمبر آیت.
تو بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو تین زمانے ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی تعریف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لہذا ان تین زمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ کسی کے لیے خاص فضیلت آ جائے، جس طرح کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت آئی ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے چلتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تین زمانے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ، اور نمبر تین، موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی دنیا پرستی میں لوگ پڑ جائیں گے، دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نسائی الکبرى کے اندر آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9222، اور جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے 2165 کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ اس سے پہلے، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ پھر آگے وہ یہ الفاظ، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3673 اور صحیح مسلم میں 6488، اور میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھوں گا، وہ بہت کریٹیکل ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی۔ صحیح مسلم 6488۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بھی صحابی تھے، لیکن حضور نے وہ بینچ مارک کیا، اس لیے کہ خالد اس وقت صحابی بنے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام نہ قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں تو کیٹاگوریکل پھر فتح مکہ کا ذکر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نماء عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ تو ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، تو اس دفعہ اللہ کی یہ سنت ہوئی کہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں دلوائے جائے۔ اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر میں آئی، سورہ انفال میں ذکر ہے، یہ پہلی قسط ہے عذاب کی، اور پھر اس طریقے سے غزوہ خندق اور یہ معاملہ چلتا گیا۔ تو سیدنا خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تعویل خاص میں پرٹیکولر صحابہ کے لیے ہے کہ صحابی کو گالی نہیں نکال سکتا، ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو، تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتے، آدھا کلو کو بھی، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بھائیو حدیث ہے جس کے تحت صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گالی گلوچ کرنے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پرٹیکولر سابقون الاولون کو، اور منع کس کو کیا؟ صحابہ کو ہی۔ ہم تو تعویل عام میں بعد میں آتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابی کو اجازت ہے کہ وہ کسی صحابی کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، انشاءاللہ آج بھی میں اشارتاً ذکر کر دوں گا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جہاں تک تعلق ہے حدیث قرطاس کا، جو کہ آج اب محرم کا مہینہ جب شروع ہو چکا ہے تو زبان زد عام ہوگی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان شروع ہو جائے گا روافظ کی طرف سے۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو ایسا کنکلوڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ علی وجہ بصیرت آج تک کسی بندے نے اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی 2 گھنٹے اور 48 منٹ کی، اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 55B کے نام سے ہے،
وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکچر, تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. لہٰذا وہ پچھلے 2.25 گھنٹے بھی جو تھے لیکچر کے پچھلے دفعہ, وہ بھی بیسیکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک خاص درجے سے آگے بڑھ کر ایلیگیشن لگتی ہے, اس کے اوپر میں نے الحمدللہ ڈسکشن کی تھی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر. اب آ جائیے بھائیو پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ٹائم کو بچانے کے لیے اور اس گفتگو کا جو ردم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے میں صرف کریٹیکل جو احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا, باقیوں کے نمبر نہیں بتاؤں گا, صرف حوالے دے دوں گا کہ یہ فلاں کتاب سے ہیں. اور یہ جتنی احادیث ہیں ان میں میجورٹی احادیث ایسی ہیں جو فضائل صحابہ والے چیپٹر میں ہی ہوں گی, صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا جامعہ ترمذی میں. لیکن جو بہت کریٹیکل حدیث ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوگی یا یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ حدیث بھی ہے, تو اس حدیث کا انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بیروت اور حرمین کے جو علماء ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ جس کے مطابق دارالسلام والے عربی کے نسخے جو ہے وہ چھاپتے ہیں احادیث کے کتابوں کے, اس کے مطابق میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. اور اس کے باوجود اگر کسی کو کسی حدیث کے بارے میں ریفرنس پوچھنا ہو تو جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ان کو عام اجازت ہے, وہ کمنٹس کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے کسی لیکچر پہ چاہے میرے خلاف بھی کمنٹس آئے ہوں کبھی کوئی کمنٹس ڈیلیٹ نہیں کیے, علمی طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو وہ یوٹیوب پر کمنٹس کر کے یا میرا جو ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.mail.com اس پر میل کر کے وہ ریفرنس بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کر دوں. بھائیو چونکہ آج کا درس جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے آج کے درس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیاسی کارنامے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹریبیوشن ہے جس کا آج تک احسان ہم سب مسلمانوں پر ہے, اس کو میں ایڈریس نہیں کروں گا. اس کے لیے الحمدللہ تاریخ کی کتابوں میں کافی سارا مواد موجود ہے. آج میرا پرٹیکولر جو ٹاپک ہے وہ رافضیوں کے بارے میں ہے کہ جو سیدنا عمر کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تاکہ فضائل عمر جو ہے لوگوں کے سامنے آئے. تو اس سلسلے میں جسے شوق ہو تو وہ تاریخ ابن جریر پڑھ سکتا ہے, امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ تبری 310 ہجری میں فوت ہوئے, یا تاریخ دمشق پڑھ سکتے ہیں, یا تاریخ ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں, یا تاریخ ابن خلدون پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام تاریخ کی کتابیں الحمدللہ اویلیبل ہیں. اور الحمدللہ یہ سیدنا عمر کے جو کارنامے ہیں تاریخ میں یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں موجود ہیں. ایون نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں. لیکن مسئلہ وہی ہے جس طرح ہماری سنیت کی اکثریت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھ رہی, حالانکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اپنی کتابوں والا رجحان کوئی نہیں ہے. اب جا کے یہ ایران کی ریولوشن کے بعد تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہوا ہے اور ترجمے ہونا شروع ہوئے ہیں, ورنہ پہلے کے لوگ تو بالکل عوام الناس تو ابھی بھی غالب اکثریت جو ہے وہ اس معاملے میں جہالت کا شکار ہے. البتہ اگر آپ برا نہ مانے تو یہاں پر میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چیز سجسٹ کروں گا, اور بہت بڑا کام کیا ہے قطر والوں نے. 30 اقساط کے اوپر 30 ایپیسوڈز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک فلم بنائی ہے. 45 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے, عربی زبان میں ہے, اور میں کہتا ہوں وہ فلم کسی بھی اعتبار سے ہالی ووڈ کی کسی بھی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے. اتنی محنت سے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی دکھائی گئی ہے, اسلام لانے سے پہلے سے لے کر ان کی وفات تک. اس میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی, جنگ قادسیہ ہوئی, رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی, جنگ یرموک, اسی طریقے سے جنگ قادسیہ جو ایران کو شکست ہوئی, یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے فلمائی ہیں. اور اب اس کی جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ آ چکی ہے, یعنی کہ وہ عربی تو ہے لیکن نیچے انگلش کا ترجمہ, اتنا کام ہو چکا ہے. اللہ کرے اب انگلش ڈبنگ بھی ہو جائے یا اردو میں بھی ہو جائے. تو بھائیو یہ اب دور جو ہے یہ میڈیا کی وار کا دور ہے. اس میں اس طرح کے ایشوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو ان پر فوراً حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اب بھی کئی علماء عرب نے ان کو اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے, اور میرا اس معاملے میں اوپینین یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فلمیں نہیں بنانی چاہیے, اگر بنانی ہے تو ان کو شو نہیں کرنا چاہیے.
اس چیز کا تو اس میں بھی اہتمام ہے. باقی جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ اب میڈیا کی اس وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی, اور اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کوئی پیٹ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے نہ لگائے جائے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ عرصے میں اجماع ہو جائے اس پہ امت کا, جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو فلم کے اوپر مولوی جو ہیں وہ اس طرح پنجے جھاڑ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب سے بڑا حرام کام ہے. بڑے بڑے مولوی تمام مکاتب فکر کے, اب ان کو شرم نہیں آتی, انہوں نے لوگوں کے ٹی وی بھی توڑوائے, اب وہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہے. بریلوی مکتبہ فکر میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیثوں میں بھی پہلے ان کے انٹرویو آتے تھے, کمر کے پیچھے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی, اب سامنے آگے بیٹھ گئے. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ میں سے کسی بندے نے اعلانیہ توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے جو آپ نے مسلمانوں پہ حرام کے فتوے لگائے تھے, اور آپ اعلانیہ کہیں کہ ہمیں ہمارے موٹے دماغ میں اب یہ بات آئی ہے یا ہم احتیاط کا تقاضا, لیکن توبہ کریں اعلانیہ, کیونکہ اتنے علماء اہل سنت پر فتوے لگانا کہ یہ حرام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اب توبہ نہ کرنا, خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیں. اب آپ کرنا شروع کر دیں تو حلال ہو گیا. لہٰذا اجماع والا جو مسئلہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر, جس میں نے 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی. ان میں سے 5 اس صدی میں جو اجماع ہوا ان کی مثالیں, اور آخری اجماع میں نے ویڈیو کیمرے والا اجماع جو ہے اس کو ثابت کیا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے, ویڈیو کیمرے کی فلم پر, تصویر پر نہیں, فلم پر. تو لہٰذا یہ جو سیدنا عمر پر فلم بنائی گئی میں سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے بہت بہترین کوشش ہے, اور اب تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات کہ جتنا اثر ویڈیو چھوڑتی ہے وہ کسی کا واز اور تقریر نہیں چھوڑتے. اور اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سیدنا عمر کی شان میں ہمارا بھی ویڈیو لیکچر اپلوڈ ہوگا, کتنے علماء عرب کا بھی ہوا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے, اور اس فلم کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں, اور اس کے ذریعے ایک پازیٹو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ. اس میں میجورٹی چیزیں جو ہے بالکل ٹھیک ہیں, جو ہے واقعی سند سے ثابت وہی الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 3, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ صحیح الاسناد احادیث میں اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کسی بھی بے سند واقع اور ضعیف اور من گھڑت احادیث کی محتاج نہیں ہے فضیلت میں. آپ کو آج انشاءاللہ اندازہ ہو جائے. لہٰذا آج کے لیکچر میں کوئی ضعیف حدیث یا قصہ کہانیاں بیان نہیں کروں گا, کیونکہ انہی احادیث نے جو ضعیف الاسناد اور من گھڑت ہیں اور واقعات, انہوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم, جن کو میں ٹچ سٹون سمجھتا ہوں حدیث کا, قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتابیں, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ اجماع نقل فرمایا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, اس پر امت کا اجماع ہے. ان کے خلاف ہیں وہ حدیثیں, ان سے ٹکراتی ہیں, قرآن سے ٹکراتی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں شروع میں ہی 2 بڑی مثالیں بیان کر دوں, کیونکہ اب جمعے تو بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں, اور یہ اکثر آپ ممبروں سے یہی جو ہے وہ ضعیف روایتیں اور قصہ کہانیاں سن رہے ہوں گے, جس میں اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی روایتوں کو صحیح ماننے سے. اس میں مثال نمبر 1 دلائل النبوہ جو امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں ایک روایت ہے بڑی مشہور, آپ نے اب یہ شروع ہے محرم تو آپ سنیں گے یہ روایت, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے 600 میل دور دیکھ لیا مدینہ شریف سے, اور اپنے جو جرنیل تھا ساریہ, اس کو کہا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. اور ایون ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اجتہادی غلطی کے طور پر اس روایت کو حسن درجے کا کہہ دیا, حالانکہ اصول محدثین پر, جس کو ابن حجر خود بھی مانتے ہیں, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو. اور اس حدیث میں بھی محمد بن اجلان ایک راوی ہیں جو مدلس ہیں, وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اب چیلنج ہے تمام محدثین کے لیے جو آج بھی موجود ہے, اس کی سما کی تصریح صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. اور اگر کسی نے اس کو دھکے کے ساتھ صحیح ماننا ہے اس روایت کو, پھر وہ روایت بھی صحیح مانے جس میں سیم حکم ہے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو. مسند امام احمد میں اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے عصبیت اور مفاخرت کا بیان. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات کا ہے 4902 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ حدیث ہے مطلب لیکن ضعیف ہے.
کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور اس سے یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ یہ کر۔ اب مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس قسم کی ولگر بات کر سکتے ہیں؟ اپنا ایمان برباد کر لیں ہم اس حدیث کو مان کے۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں، اور وہی رول اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے، جس نے اس حدیث کو صحیح ماننا پھر اس کو بھی صحیح ماننا۔ تو ہم 2 نمبر پالیسی نہیں کرتے، اصول محدثین پر اگر روایت صحیح ہے چاہے ہمارے خلاف بھی ہو ہم مانیں گے، اور اگر روایت صحیح نہیں چاہے ہمارے حق میں ہو نہیں مانیں گے۔ اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو آپ اس قسم کی باتیں کریں گے معاذ اللہ۔ تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی یہ روایت غلط ہوئی، دوسرا یہ واضح طور پر احادیث سے بھی ٹکرا گئی اور قرآن پاک سے، جس کی میں نے مثال آپ کو دے دی۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں ضمناً وہ بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے، یعنی کشف اور الہام جس کو ہو جائے۔ محدث زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں حدیث ڈال دی جائے بات۔ تو اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ بعد نے ترجمہ کیا اگر کوئی ہے تو عمر ہے، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا کیونکہ پھر حضرت عمر کے بعد کشف تو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہی ضعیف ہے جس کو انہوں نے وہ کشف اور الہام کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس کے بالکل مقابلے پر صحیح بخاری میں ہی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، 2641 صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر کا قول ہے کہ پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا، چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دیتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم ان کے ظاہری حالات کے اوپر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے خود ہی انکار کر دیا، تو کشف اور الہام والی بات کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں وہ یا ساریۃ الجبل اس سے بھی ٹکراتی ہے، اور لہٰذا وہ محدث والی جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اس کا صحیح فہم یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتے، ورنہ پہلی امتوں میں تھے۔ اور اس میں نے الحمدللہ ایک جملہ ایڈ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی الحمدللہ۔ جب انسان دین کے راستے پر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے ہیں۔ یہ کشف الہام نہیں ہے، کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے۔ ایک دماغ میں سوچ آئی کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، لیکن ہماری امت میں سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے تحت یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تو توحید آخری درجے میں کامل ہوئی ہماری امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا جو جائز تھا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا کہ کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا، کوئی دعوی نبوت ہی نہ کر لے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر غلام احمد قادیانی ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا، کوئی بزرگ نہیں ہوگا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں میری بڑی سخت گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے تقریباً آدھے گھنٹے کی، مسئلہ ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت پاک.com پر۔ اور دوسرا الحمدللہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف میں سے کوئی اگر سمجھتا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں تو اس کا جواب دے، ورنہ حق کو قبول کرے۔ وہ مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی گفتگو۔ تو بھائیو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری بد عقیدگیاں پھیلی ہیں بیسیکلی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کی وجہ سے۔ اسی لیے ہر فرقہ کہتا ہے انہاں کول بھی حدیثاں نے، ساڈے کول بھی حدیثاں نے، تو جائیے کتنے؟ وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ تو بھائیو اس کا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ 2 میرے امپورٹنٹ لیکچر ہیں اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم من گھڑت
मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायजा, मसला नंबर 35। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ज़ईफुल असनाद और मनगढ़ंत अहादीस को मानना और दूसरी एक्सट्रीम मुनकरीन हदीस होना। तो वो ये दोनों गुफ्तगू में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ इन इश्यूज को एड्रेस किया है। अब आ जाइए मिसाल नंबर 2 की तरफ, और ये तो किसी हदीस की किताब में भी नहीं मिसाल नंबर 2, लेकिन ये बच्चे बच्चे को पता है, ये तारीखी रवायत है बेसनद मनगढ़ंत झूठी कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा जब अमर इब्न आस रदी अल्लाह तआला अन्हु का खत आया मिस्र से कि यहां पर दरियाए नील जारी नहीं होता, तो सैयदना उमर ने खत लिखा और उस पर लिखा कि अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू चल पड़, तो वो चल पड़ा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को बता के गए थे कि जब कैद साली हो जाए तो ये काम करना, हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल झूठा वाकया, और इसको फिर नाम दिया जाता है करामत का। और भाइयों, करामत को सारे मानते हैं, लेकिन इसका नाम करामत नहीं है। करामत को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एड्रेस किया है मसला नंबर 49 में, जो गुस्ताखाना फिल्म और कार्टून्स के बारे में जो मैंने एक लेक्चर दिया था, मसला नंबर 49 के नाम से ahlesunnatpak.com पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू। उसके शुरू के 15 मिनट मैंने बताया है करामत कहते किसे हैं। करामत और मुर्जे को तो हम मानते हैं, लेकिन इस किस्म की ये चीजें नहीं कि जिसको जो है वो बदअकीदगी की बुनियाद बनाया जाए। अब इसके मुकाबले में सही बुखारी में क्या है, वो बिल्कुल इसके उल्ट है। तो मैं कह रहा हूं ना कि कुरान और बुखारी और मुस्लिम टच स्टोन है, कसवटी है किसी की हकानियत को परखने की। अब वो देख लो, तारीखी रवायत झूठी, और सही बुखारी में क्या है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक चूंकि क्रिटिकल हदीस है, किताबुल इस्तिस्का चैप्टर के अंदर 1010 नंबर हदीस है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, वही उमर फारूक, उनके जमाने में जब कैद पड़ जाता तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के चचा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे। और वो वसीला भी बताया क्या, ये नहीं कि इनके सदके, वो उनको अल्लाह की बारगाह में पेश करते और कहते, ऐ अल्लाह, जब तक तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे, हम उनको तेरी बारगाह में पेश किया करते थे, उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेकर आए हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं कि उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। तो ये हजरत उमर का तरीका था कैद साली को दूर करने का। ये नहीं कि खत लिखते थे, वो यहां भी खत बादलों में फेंक देते। ये सब झूठी बातें, अजीब किस्म की किस्सा कहानियां उम्मत को खुश करने के लिए, और यह नहीं पता कि इसके जरिए से कितनी बदअकीदगी उम्मत के अंदर फैल रही है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो भाइयों, मसला तवस्सुल और वसीला के ऊपर मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, 1 घंटा और तकरीबन 38 मिनट की। तवस्सुल और वसीला के सही अहकाम व मसाइल, मसला नंबर 43 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, उस पे मैंने 5 जो तवस्सुल और वसीला के सही जरिए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो बयान किए हैं, और छठा जो कि साबित नहीं है उसको कंडेम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो तमहीदी गुफ्तगू के मुकम्मल हुए। अब आ जाइए दूसरे पोर्शन की तरफ। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, अब दूसरे पोर्शन में हम 17 सहीहुल असनाद हदीस की रोशनी में, और यह हदीस मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ता चला जाऊंगा ताकि टाइमली हमारा लेक्चर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल, और इंशाअल्लाह जब ये फजाइल आप सुन लेंगे, इसके बाद आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एतबार से कि फजाइल ढूंढ कर एक जगह पर जमा करने की। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी सालों की मेहनत है, कम से कम 10 साल की मेहनत तो है। जब 2001 में मैंने पहली दफा सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ना शुरू की, तो उसी वक्त मैं अपने पर्सनल नोट्स बना लेता था, तो अब तक मैंने संभाल के रखे हुए। तो जितने लेक्चर हुए, पिछली दफा किरतास का हुआ, वो भी एक दिन में नहीं तैयार हुआ, कम से कम 10-12 साल लगे हैं उसको। तो भाइयों, 17 की निस्बत, चूंकि दिन और रात में 17 फर्ज रखते हैं नमाज की, तो उनकी निस्बत से मैंने 17 सहीहुल असनाद अहदीस को जो है वो यहां पर बयान करने का इरादा किया है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सन 6 नबवी में, यानी ऐलान नबूवत के 6ठे साल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 46 बरस थी, मुसलमान हुए। और उस वक्त सैयदना उमर की उम्र मुबारक 33 साल थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 40वें नंबर पर मुसलमान हुए। लेकिन देख लें, बात है मेहनत की, 40वें नंबर पर मुसलमान हुए और मेहनत करके दूसरे नंबर पर पहुंच गए। यह बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी में, और बड़ी क्रिटिकल हदीस है, लिहाजा नंबर भी सुन लीजिए, 3681।
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، ادھر الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اب یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی زبان زد عام ہے اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں، صحیح سند سے وہ بات ثابت نہیں۔ جو دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اسلام قبول کیا۔ یہ روایت بھائیو ضعیف ہے۔ اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ راوی جو ہے، اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک راوی ہے اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی بھی راوی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو، اس سے حدیث نہ لی جائے، بالکل ناقابل اعتبار راوی، وہ مرکزی راوی ہے اس حدیث میں، لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ صحیح سند سے وہی ہے جو جامعہ ترمذی میں میں نے بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما۔ دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ الحمدللہ، کتنا بڑا ایمان ہے جی۔ ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں، لیکن کمزور ایمان ہے، شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے، کیا علماء اور کیا عوام الناس۔ اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، اب اس طرح کی حدیثوں سے پھر آگے جو یہ ضربیں تقسیمیں لگائی جاتی ہیں نا، وہ بڑی غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ جس کو احتلام بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ اپنے سینے پہ عمر لکھ لے، اور پھر جناب صاحب کہتے ہیں عمر کی میم جو ہے وہ ناف کے اوپر آنی چاہیے، تو یہ آپ لکھ لیں، یعنی کہ وہ سیاہی کے ساتھ نہیں، ویسے انگلی کے اشارے کے ساتھ، تو احتلام نہیں ہوگا۔ اور بھائیو احتلام یا نائٹ فال یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کا رک جانا بیسیکلی بیماری ہے کسی بندے کے لیے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس قسم۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی گستاخانہ چیزیں ہیں کہ جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ اپنی وائف کے پیٹ کے اوپر محمد لکھے اور میم جو ہے وہ ناف کے اوپر لے کر آئے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ عام ہے چیزیں ہمارے معاشرے میں، تو لہٰذا میں درس تو اس طرح کا نہیں دینا میں نے کہ وہ مطلب جو عوام کو پتہ ہی نہ ہو، عوام میں باتیں ہی نہ ہو رہی ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو عوام الناس میں غلط چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق علیہ۔ اب یہ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں، اس میں بھی صحیحین میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے۔ سورہ الصافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی جو ہے اس سے نیچے، اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے، یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے، یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے بھی پیا، اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد علم ہے، دین بھی اور علم بھی، الحمدللہ۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے،
اور الحمدللہ یہ ترتیب ایسی ہے، اس میں امپلائڈ ہے کہ خلافت راشدہ کی یہ ترتیب بننی تھی۔ طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں۔ ایک مجلس میں جنت کی بشارت۔ اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، پھر مجھے عمر کی حیا آ گئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے۔ الحمدللہ۔ چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، اور یہ حدیث بھی عام نہیں لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے، 3664، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی، سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہم السلام۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں، مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے یعنی 40+ جس کو آپ سمجھ لیجئے، دنیا میں جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ اور وہ حدیث بھی صحیح ہے جامعہ ترمذی میں، بلکہ حدیث متواترہ ہے، 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3768، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ والا جو حصہ ہے سیدہ فاطمہ والا یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آگے بھی چلتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی بہتر ہے، اور ان سے بہتر پھر سیدنا ابو بکر عمر۔ وہ انشاءاللہ میں حدیث بھی بیان کر دوں گا، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلی محبوب، مولا سے مراد دلی محبوب، جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا، یہ مشکل کشا والا مولا نہیں ہے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بات ہے، وہ جو کشف الہام کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض اوقات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے۔ اور وہ اگلی حدیث جو 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ 3 باتوں، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے، میں نے کی، کہ میرے مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کیا۔ پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے، ریکٹینگولر فارم میں، یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی، اور یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ جو دیوار ہے یہ 70 انبیاء کا مصلی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ۔ کیوں کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ مکی دور کے اندر پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلہ ہو گئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑھی جائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورۃ البقرہ کے اندر، اور وہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی تھی، وہ آج بھی موجود ہے، وہ یلو سا ایک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جنگلا سا، تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی الحمدللہ امام کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں، جب سے 1925 کے بعد وہ 4 مصلے جو ہیں اٹھائے گئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا
اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ اس کی آیات نازل فرمائی. اور تیسرا شہد والے قصے میں جو سورہ التحریم میں ہے پارہ نمبر 28 میں، حالانکہ بڑی سخت بات سیدنا عمر نے اس وقت کہہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہد والے معاملے کے اندر، وہ جا کر آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، بھی ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حد تک زیادتی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوئے. تو سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ان چھوڑے ان عورتوں کو، آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا. اور سیم وہی آیات قرآن پاک میں سورہ تحریم میں نازل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان بیویوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کو خطاب کر کے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرو گی تو ان کا تو مددگار، ان کا جو ہے وہ دلی محبوب وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنے مومنین ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، کہ جو کماریاں بھی ہوں، ذکر کرنے والی ہوں، اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوں. تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی. تو بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں جو سورہ التحریم کا ذکر ہوا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم.